آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ شہر کی ترقی کا جامع منصوبہ 5 سالہ ایکشن پلان تیار کرنے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ زونل کمشنر روزانہ عوام کے درمیان رہے۔ نئے زونل کمشنرز کے ساتھ ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ حیدرآباد میں نئے سال کی تقاریب کے انتظامات کے لیے پولیس متحرک۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ۔ کل سے شروع ہونے والے ٹریفک سیفٹی مہینہ مہم کو کامیاب بنائے۔ عوامی نمائندوں اور طلباء سے شرکت کی تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ کی اپیل۔ منا اورو منا بڑی پروگرام کے کانٹریکٹرز کے بلز فوری ادا کیے جائیں۔ افراد خاندان مشکلات کا شکار۔ بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ کا مطالبہ۔ بالانگر میں 2 ویلر کی ٹکر سے پیدل راہرو ہلاک، بائک سوار جوڑا زخمی۔ وقارآباد میں رائس مل مالک کی طرف سے راشن کے چاول کی فراہمی کے سلسلے میں دھوکہ دہی کا انکشاف۔ سردار علی کی تلاش جاری۔ گچی باؤلی میں ہوٹل کی لیز کے معاملے کو لے کر کرایہ دار اور جائیداد مالک کا جھگڑا۔ ہوٹل پر 50 افراد کا مبینہ حملہ۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی توسیع کے ضمن میں بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے آؤٹر رنگ روڈ کے اندرونی حدود میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں حال ہی میں تقرر کیے گئے زونل کمشنرز نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے آؤٹر رنگ روڈ کے داخلی حدود میں کور اربن ریجن اکیڈمی ایریا کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی جامع ترقی کے لیے حکومت نے تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 سے ڈاکومنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کور اربن ریجن اکانومی کے حدود میں 12 نئے زون، 60 سرکلز اور 300 بلدی وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر بلدی نظم و نسق کے ذریعے شہری حدود میں ترقیاتی سرگرمیوں کو انجام دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ گریٹر حیدرآباد کی توسیع کے ذریعے حیدرآباد کی جامع ترقی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میں کچرے کی نکاسی اور صحت و صفائی اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں عہدیداروں کو جامع حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ زونل کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہری مسائل کا حل تلاش کریں۔ وزیر اعلیٰ نے زونل کمشنرز کو روزانہ اپنے حدود میں دورہ کرتے ہوئے عوام سے ربط قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے سال نو کے موقع پر کیب اور آٹو ڈرائیورز کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سواری کو بٹھانے سے انکار یا بکنگ سے زائد رقم کا مطالبہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف موثر وہیکل ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں کہیں بھی کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہو تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں۔ گاڑی کا نمبر، وقت، مقام اور رائڈ کی تفصیلات کا اسکرین شاٹ حیدرآباد پولیس کے واٹس ایپ نمبر 9490616155 پر روانہ کیا جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں نئے سال کی آمد کے پیش نظر پولیس کی طرف سے غیر معمولی چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔
کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار نے عوام کو نئے سال کی پیشگی مبارکباد دی ہے، تاہم ڈرگس سے دور رہنے، شراب پی کر گاڑی چلانے سے گریز کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ آج شہر کے 120 مقامات پر پولیس کی طرف سے تلاشی مہم انجام دی جائے گی۔ پولیس نے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف 10,000 روپے جرمانہ اور قید کی سزا کا بھی اعلان کیا ہے۔ آج نئے سال کے جشن کے پیش نظر ٹینگوانڈ، نکلس روڈ اور NTR مارگ کے پاس رات 11 بجے سے درمیانی شب 2 بجے تک ٹریفک کی آمد و رفت بند رہے گی۔ بیگم پیٹ اور ٹولی چوکی فلائی اوورز کو چھوڑ کر دوسرے تمام فلائی اوورز بند رہیں گے۔ PV ایکسپریس پر صرف ایئرپورٹ جانے والے جن کے پاس فضائی ٹکٹ ہوگا انہیں ہی جانے کی اجازت دی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں رات 10 بجے سے درمیانی شب 2 بجے تک خانگی بسوں کی آمد پر پابندی رہے گی۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے 1 جنوری سے ہونے والے قومی روڈ سیفٹی مہینے میں سبھی سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ اپنے پیام میں پونم پربھاکر نے کہا کہ 1 تا 31 جنوری تلنگانہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے روڈ سیفٹی کا مہینہ اضلاع منڈلوں اور دیہاتوں میں منایا جا رہا ہے۔ ہر طالب علم کو اپنے والدین کے ساتھ ایک حلف نامہ دینا چاہیے کہ وہ روڈ سیفٹی کے قواعد اور قوانین پر عمل کریں گے۔ ہر اسکول کو روڈ سیفٹی کلب میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر اموات سڑک حادثات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی ہے، ہیلمٹ پہنیں، نشے کی حالت میں اور تیز رفتاری سے گاڑی نہ چلائیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے عوامی نمائندوں اور طلباء سے اس روڈ سیفٹی پروگرام میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ తెలంగాణ రవాణా శాఖ పక్షాన జాతీయ భద్రతా మాసోత్సవాలను పురస్కరించుకొని జనవరి 1 నుంచి 31 తారీఖు వరకు రహదారి భద్రతా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ప్రతి జిల్లా, ప్రతి మండలం, ప్రతి గ్రామంలో। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన రాష్ట్ర రవాణా మంత్రిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాలు 31 రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమాల లోపల పాల్గొనండి। ప్రతి విద్యార్థి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఒక హామీ పత్రం, రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాలు, రోడ్డు భద్రతను పాటిస్తామని ఒక హామీ ఇవ్వండి। అదేవిధంగా ప్రతి పాఠశాల రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించినటువంటి ఒక క్లబ్లో జాయిన్ కాండి। రవాణా శాఖ తరఫున సూచనలు పాటించండి, హెల్మెట్ ధరించండి, మద్యం దాగి నడపకండి, అదేవిధంగా రోడ్డు సిగ్నల్స్ను, జెబ్రా లైన్స్ను కరెక్ట్గా పాటించండి, రాంగ్ రూట్లో ప్రయాణం చేయకండి, అతివేగం మంచిది కాదు, త్రాగి నడపడం మంచిది కాదు అనేటువంటి ప్రధాన సూత్రాలతోటి ఒక ప్రాణం విలువను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది రవాణా శాఖ। నిన్న కూడా రాష్ట్ర తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్యలో మరణాలు రోడ్డు యాక్సిడెంట్ల వల్లనే ఎక్కువ చనిపోయినటువంటి సంఖ్య చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి దృష్టి। تلنگانہ حکومت ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد کو موسیٰ ندی کے اطراف 3 میونسپل کارپوریشنز میں تقسیم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حتمی نوٹیفیکیشن جنوری میں جاری کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ اپریل اور مئی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق موجودہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو از سر نو تشکیل دے کر 3 الگ الگ کارپوریشنز بنائی جائیں گی۔ گریٹر حیدرآباد کارپوریشنز کے دائرۂ اختیار میں پرانا شہر اور سینٹرل حیدرآباد شامل رہے گا۔ گریٹر سکندرآباد میونسپل کارپوریشن کے دائرۂ اختیار میں شمالی اور مشرقی حیدرآباد کے علاقے شامل رہیں گے۔ گریٹر سیبرآباد میونسپل کارپوریشن کے دائرۂ اختیار میں شمالی اور مغربی علاقوں کا شامل کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق موسیٰ ندی شہر حیدرآباد میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے، اسی بنیاد پر اس کے دونوں اطراف کے علاقوں کو 3 مجوزہ کارپوریشنز میں تقسیم کیا جائے گا، جبکہ انتظامی سہولت کے لیے 20 سرکلز اور 5 زونز تشکیل دیے جائیں گے۔ ہر زون میں 4 سرکل کو شامل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت تینوں کارپوریشنز کے لیے الگ الگ میئر ہوں گے۔ سابق وزیر و BRS لیڈر ہریش راؤ نے مناورو منابڑی پروگرام کے کانٹریکٹرز کے بلز فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چہارشنبے کو مناورو منابڑی کانٹریکٹرز نے ہریش راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مسائل سے واقف کروایا۔
کانٹریکٹرز نے ہریش راؤ کو بتایا کہ انہوں نے قرض لے کر اسکولز میں ترقیاتی کاموں کو انجام دیا تھا. کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ان کے بلز ادا نہیں کیے جا رہے ہیں. جو قرض انہوں نے لیا تھا وہ ابھی تک اس کا سود ادا کر رہے ہیں. ان کے اور افراد خاندان کی گزر بسر بھی بقایا جات نہ ملنے سے مشکلات کا شکار ہیں. ہریش راؤ نے تیقن دیا کہ وہ کنٹریکٹر کے اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھائیں گے. ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR نے اسکولز کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے تھے تاکہ غریب بچوں کو سرکاری اسکولز میں اچھی تعلیم مل سکے. ہریش راؤ نے کہا کہ مناورو منابڑی کانٹریکٹرز کے بلز کی ادائیگی تک BRS پارٹی جدوجہد کرے گی. మాట్లాడము బయట మాట్లాడము ఆ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బట్టి ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడము 3 రకాలుగా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది నా మాట విని అది నేను చేసేది చేస్తాను. మీరే చూస్తారు 2-3 రోజులు ఎప్పుడు అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అయితే అప్పుడు చేస్తాను. కోర్టులో ఒక కేసు వేద్దాం, నేనే అడ్వకేట్ ఇస్తాను, నా మాట వినండి. దీని ప్రయత్నం దీనికే చేద్దాం, దాని ప్రయత్నం దానికే చేద్దాం. 2 రకాలుగా ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇచ్చానంటే లొల్లే లేదు, ఇవ్వకపోతే అదన్నే ఉంటుంది. ఇది ఇస్తారేమో అని చూడవచ్చు. 2 ఏళ్ళు అది అయితలేదు, ఇది పోతలేదు. ఈ గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పడిపోయి BRS వచ్చింది. అప్పుడు మేము ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అయిన పని అని మేము ఆపలేదు. అట్లా ఎన్నో రకాలుగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వడగళ్ల వానకు నష్టం కానీ, లేకపోతే ఆరోగ్యశ్రీ కానీ, 108 కానీ, తర్వాత కాంట్రాక్ట్ బిల్స్ కానీ, తర్వాత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కాలేజీల పిల్లల పైసలు కానీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బకాయి పెట్టిపోతే ప్రభుత్వం అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ. ప్రభుత్వానికి పార్టీలు ఉండవు. సో మేము ఆ రోజు కాంగ్రెస్ నుంచి మనం వచ్చినాం. వస్తే మరి అన్ని మనం ఇచ్చినాం, అన్ని కూడా అదే పద్ధతిలో కొనసాగినాయి. ఆ రోజు ఎక్కడ కూడా ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన పని అని మేము ఆపలేదు. కానీ వీడు ఒక చిల్లర వేషం వేస్తూ అనవసరంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇది మంచి పద్ధతి. تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کو ادا کیے جانے والے زیر التوا بلوں میں دسمبر ماہ سے متعلق 713 کروڑ روپے بدھ کے روز جاری کر دیے گئے. حکومت نے ماضی میں ملازمین تنظیموں سے ہر ماہ 700 کروڑ روپے جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا. اس سلسلے میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے اس ماہ کے فنڈز جاری کرنے کے لیے محکمہ فائنانس کے عہدیداروں کو ہدایت دی. BRS کے لیڈر و سابق وزیر جگدیشور ریڈی نے کہا ہے کہ اسمبلی میں ہمیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا موقع دیا جائے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے BRS پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ اگر ہم کو موقع دیا جاتا ہے تو ہم تلنگانہ کے حقیقی چوروں کو بے نقاب کریں گے. BRS پارٹی حقائق کو سامنے نہ لائے اس لیے ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے. ہم ریونت ریڈی کی دھوکہ دہی کو بھی بے نقاب کریں گے. اسمبلی میں سب کو مساوی موقع ملنا چاہیے. BRS پارٹی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. భయపడుతున్నారు. వాళ్ళ శాసనసభలో వాళ్ళ ముందే వాళ్ళ బట్టలు పదిస్తామని చెప్పి భయపడుతున్నారు. లేకపోతే ఎందుకు ఇవ్వాలి అవకాశం? ఇవ్వాలి కదా. మాకు మీరు ఏ పద్ధతిలోనైతే మీరు చేస్తున్నారో అదే పద్ధతిలో ప్రతిపక్షానికి ఇవ్వాలి అవకాశం. మేము అడుగుతున్నది న్యాయమైంది కదా. తెలంగాణ ప్రజల ముందే పెడతాం మేము ఈ విషయాన్ని. తెలంగాణ ప్రజల ముందు ఉంచుతున్నాం. శాసనసభ నీకు ఒక తీరు నాకు ఒక తీరు కాదు కదా. నువ్వు ఏ పద్ధతిలో చూపిస్తే మేము ఆ పద్ధతిలో చూపిస్తాం. మేము కొత్తగా మేము ఇంకోటి తెచ్చి పెడతామని అంటలేము. మీరు పెట్టిన స్క్రీన్ అట్లే ఉండనియండి. మీరు పట్టుకున్న బెత్తమే మా చేతికి ఇవ్వండి, మేము చూపిస్తాం. దాని మీదనే చూపిస్తాం. మేము మీరు ఇచ్చిన దాంట్లోనే మీ భాగవతాన్ని బయట పెడతాం. మీరు ఇచ్చిన దాంతోనే మీ బట్టలు ఇప్పుతాం, ప్రజలకు చూపిస్తాం. ఆనాడు 60 ఏళ్ల భాగవతం ఏందో, ఈ 2 ఏళ్లుగా మీరు చేస్తున్న ద్రోహం ఏందో అన్నీ కూడా చెప్తాం ప్రజలకు. మేము అడుగుతున్నదల్లా అదే అవకాశం, సమాన అవకాశం మాకు రావాలని మేము అడుగుతాం. మాకు కూడా అదే అవకాశం ఇవ్వండి. అదే పీపీటీ మీరు పెట్టిన అదే ఉంచండి, స్క్రీనే ఉంచండి. మీరు కూర్చున్న తర్వాత, మీరు అయిపోయిన తర్వాత మీ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడతారా, మీ ఇరిగేషన్ మంత్రా, లేదా ఇంకేమైనా తెచ్చుకున్న ఇంకో మంత్రులు మీ ఇద్దరికంటే ఇంకా تکمیل حفظ قرآن، دستار بندی اور تقسیم اسناد روح پرور تقریب شہر کے معروف فنکشن ہال میں منعقد ہوئی. اس تقریب کا اہتمام 2 ممتاز دینی اداروں کی جانب سے کیا گیا، جن میں مدرسے الحمد
لتحفیظ القرآن اور مدرسہ القرآن الجامعۃ الفاروقیہ پہاڑی شریف شامل ہیں۔ اس موقع پر دونوں مدارس کے مجموعی طور پر 39 طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ تکمیل حفظ کرنے والوں میں حافظ شیخ فرحان ولد شیخ شریف رپورٹر بھی شامل ہیں۔ تقریب میں شہر کی ممتاز دینی و ملی شخصیات کی شرکت رہی۔ امیر جامع نظامیہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد کی دست مبارک سے اسناد اور خلعت عطا کی گئی۔ بطور مہمان خصوصی صدر مفتی جامع نظامیہ حضرت مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ مولانا حامد حسین حسان فاروقی، مولانا محسن بن محمد الحمومی، مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم اور دیگر اکابر علماء و مشائخ بھی موجود تھے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ بیٹھ جاؤ سلیم میں بیٹھ کے لے لو۔ ہو گیا جی ہاں تھینک یو۔ فرمائے کہ مزید قوم و ملت کے لیے تعلیمی انقلاب برپا کریں۔ شیخ فرحان ہے، میرے والد صاحب کا نام جناب شیخ شریف صاحب ہے۔ الحمدللہ میں مدرسۃ الحموم میں تحفظ القرآن کریم جو پبلک گارڈن شاہی مسجد میں مدرسہ ہے، الحمدللہ میں 4 سال کے عرصے میں حفظ مکمل کر لیا ہوں، اور پچھلے سال میرا حفظ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ پچھلے سال سے لے کے اس سال تک میں پورا دور کرا ہوں، اور یہ دور کرتے ساتھ میں 10 کا بھی ایگزام دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس سال رمضان میں تراویح بھی سنوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت مستحق درخواست گزاروں میں سلنڈرز کی تقسیم جاری ہے۔ چہارشنبے کو رکن اسمبلی احمد بلالہ نے قدیم ملک پیٹ ڈویژن کے دھوبی گلی شنکر نگر میں 60 درخواست گزاروں میں سلنڈرز تقسیم کیے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع کے علاوہ مجلس کے مقامی صدور و معتمدین اور کارکنان بھی موجود تھے۔ حلقہ ملک پیٹ میں سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت اب تک 1000 مستحقین میں سلنڈرز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ BRS لیڈر ہریش راؤ تلنگانہ کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ہریش راؤ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف TMC اور کیوزک کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہریش راؤ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی چندرابابو نائیڈو کے کہنے پر کام کر رہے ہیں۔ BRS کے 10 سال کے دور حکومت میں YSR دور حکومت کے دوران شروع کیے گئے ایک بار آبی پروجیکٹ کو مکمل نہیں کیا گیا۔ کالیشورم پروجیکٹ صرف کمیشن کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی عوام BRS لیڈرز کی ڈرامہ بازی کو دیکھ رہی ہے۔ سابقہ BRS حکومت نے تلنگانہ کی عوام کو پانی، فنڈز اور تقررات کے نام پر دھوکہ دیا۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دریائے کرشنا کے پانی سے حصہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ BRS لیڈرز بنکاچیلا پروجیکٹ کو تلنگانہ کے جذبات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم جدید کے وعدوں
पालमुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा मिलने के लिए कांग्रेस पार्लियामेंट में भी जद्दोजहद कर रही है। హరీష్ రావు గారు తెలంగాణ ప్రజలను తప్పుతో పట్టియాలే, ఇరిగేషన్ నాకంటే ఎక్కువ ఎవరికి తెలియదు, ఎవరికి టీఎంసీ లేదో తెలియదు, క్యూసెక్ లేదో తెలియదు, కృష్ణా జలాలు మనకెంత వాటా రావాల్సింది ఉండే, మనకి ఎంత వచ్చింది ఎవరికి తెలియదు కదా, ఏదంటే అది మాట్లాడదాం ఇష్టానుసారంగా, ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించుడే, ఏమైనా ద్రోహి, ఇప్పుడు జలద్రోహి రేవంత్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పింది చేస్తుండు అని చెప్పి ఏదో వేగ్గా ప్రచారం చేసేస్తే అయిపోతుంది. దాంతో ఇంకా మనము మళ్ళా తెలంగాణ సెంటిమెంట్ రేకెత్తించవచ్చు, మళ్ళీ మనం అధికారంలోకి రావచ్చు అనే భ్రమలా నువ్వు బతుకుతున్నావు హరీష్ రావు గారు. నేను 2 ముక్కలలో చెప్తా, మీకు ఏ రోజు కూడా కృష్ణా జలాల పైన గాని దక్షిణ తెలంగాణ మీద గాని ప్రేమ లేదు. కాంగ్రెస్ హయాంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నటువంటి ప్రాజెక్టులను దక్షిణ తెలంగాణ కృష్ణా జలాలను కంప్లీట్ చేయాలన్న ఆలోచన లేదు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 812 नए साल के जश्न से ऐन कबल गुग इकानमी से वाबस्ता हज़ारों वर्कर्स ने मुल्क गिर सतह पर काम रोकने का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन ख़रीदारी की खिदमात मुतासिर होने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। आज डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले वर्कर्स ने एहतजाजी हड़ताल का ऐलान किया, जिसका सबसे ज़्यादा असर 31 दिसंबर जैसे मसरूफ़ कारोबारी दिन पर पड़ सकता है। यह हड़ताल तेलंगाना एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की क़यादत में बुलाई गई है। यूनियन को महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाक़ों में सरगर्म इलाक़ाई तंजीमों की हिमायत हासिल है। यूनियन लीडर्स ने कहा है कि यह एहतजाज तवील अरसे से हल तलब मसाइल के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका आवाज़ है। हड़ताल का असर सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद रहने की तवक्को नहीं है, बल्कि बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में सार्फिन को ऑर्डर की ताख़ीर, महदूद डिलीवरी स्लॉट्स और ऑर्डर मनसूख होने जैसी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके साथ साथ कई टायर 2 शहरों में भी खिदमात मुतासिर होने का ख़दशा है, क्योंकि मुख्तलिफ़ मुकामी तंजीमें भी इस तहरीक में शामिल हो रही हैं। हैदराबाद के उप्पल में भी मुख्तलिफ़ कंपनियों से वाबस्ता डिलीवरी बॉयज़ और वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए अपने मसाइल की यकसोई का मुतालबा किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने नस्ल परस्ती को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के हिस्से से ताबीर किया है। केटीआर ने देहरादून में त्रिपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले MBA के तालिबे इल्म एंजल चिकमा के वहशियाना कत्ल का हवाला देते हुए कहा कि अदम रवादारी और नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ सख्त क़वानीन होने चाहिए। इस तरह के वाक़यात इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है जो हिंदुस्तान के आइनी इक़दार के रूह पर ज़र्ब करते हैं। केटीआर ने कहा कि हिंदुस्तान इस तरह के वाक़यात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तनाव में इत्तेहाद पर इस्तवार कौम ऐसी नफ़रत से ज़िंदा नहीं रह सकती। इंसाफ नाकाबिल समझौता होना चाहिए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि नस्ल परस्ती, हिकारत आमेज़ तकारीर को रोकने के लिए सख्त क़वानीन वज़ा किए जाएँ। क़ानून की बालादस्ती पर समझौता नहीं होना चाहिए।
तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने तेलंगाना के जहदकारों के साथ ज़मीनी जद्दोजहद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी जहदकारों को इज्जत नहीं मिली। तेलंगाना तहरीक की मुखालिफत करने वालों ने जहदकारों पर ही मुकदमे दर्ज किए। हुकूमत ने जहदकारों को अराजी देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उन्हें अराजी फराहम नहीं की गई। कविता ने कहा कि इस वक्त तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक जहदकारों से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते। करीमनगर की सरहद पर भी जद्दोजहद की जाएगी। दवाखाने गौसिया यूनानी क्लिनिक वाक़ मुत्तसिल मस्जिद शामबेग कोमटवाड़ी दबिलपुरे में हर साल की तरह इस साल भी जोड़ों के दर्द की मुजरिब दवा 12 रजब मुताबिक 2 जनवरी 2026 बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब मुफ्त तकसीम की जाएगी। मज़कूरा दवा हर साल बज़िमन जश्न विलादत हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी जाती है। हाफिज़ हकीम मीर सादिक अली खादरी की सरपरस्ती और डॉक्टर व हकीम मजीद अली खादरी की निगरानी में मज़कूरा दवा तकसीम की जाएगी। वाज़ेह है कि मज़कूरा दवा कई सालों से 12 रजब को मुफ्त तकसीम की जाती है और कई फासले से लोग इसे हासिल करने के लिए पहुँचते हैं। ज़रूरतमंद ख़वातीन व हज़रात 1 जनवरी 2026 तक अपने नाम क्लिनिक पहुंचकर रजिस्टर करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9949382546 या फिर फ़ोन नंबर 24416805 पर भी रब्ता किया जा सकता है। एसीबी ने साल 2025 में 199 केसेस दर्ज किए और एक साल में रिश्वत लेते हुए 176 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि जुमला 273 मुलजिमीन गिरफ्तार हुए। 15 गैर महसूब असासों के केस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 96 करोड़ 13 लाख रुपये की गैर महसूब आमदनी को जब्त किया गया। हर 2 दिन में एसीबी की तरफ से बदउनवानी का केस दर्ज किया गया।
حیدرآباد کی ساؤتھ زون پولیس کی طرف سے نئے سال کی آمد کے انتظامات کے پیش نظر بائک ریلی نکالی گئی۔ ناخوشگوار کی واقعے کی روک تھام اور عوام میں قانون کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ڈی سی پی ساؤتھ زون کھارے کرن پربھاکر کی قیادت میں یہ ریلی نکالی گئی۔ شہر حیدرآباد کے 3 کمشنریٹ کے پولیس کمشنرز نے گزشتہ روز اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ اویناش موہنتی IPS نے ملکاجگیری پولیس کمشنر کی حیثیت سے جائزہ لیا، جبکہ جی سدھیر بابو نے فیوچر سٹی کے کمشنر پولیس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر ایم رمیش IPS نے سائبرآباد کے پولیس کمشنر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ کرن کھیڑے IPS DCP ساؤتھ زون نے 31 دسمبر کو پرانی حویلی میں ADCP مجید اور تمام ACPs SHOs کے ساتھ راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کی۔ DCP نے راؤڈی شیٹرز کو کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے خلاف سختی سے خبردار کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ قانون کے فریم ورک کے اندر اپنی زندگی گزاریں، خاص طور پر نئے سال کے پیش نظر ایسی کوئی حرکت نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مستقل اچھے رویے کو برقرار رکھنے والوں کی راؤڈی شیٹس کو بند کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سخت نگرانی برقرار رکھی جائے گی اور قانون کی کسی بھی کو بھی خلاف ورزی کرنے پر PD ایکٹ کے نفاذ سمیت سخت کارروائی کی جائے گی۔ راؤڈی شیٹروں کے خلاف باؤنڈ اوور کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اگر کسی باؤنڈ اوور شخص کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو بانڈ کا ضبط کر لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں 1 لاکھ روپے تک جرمانہ یا 6 ماہ تک قید یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ جو بھی کچھ ایریا میں ہے چل رہا ہے اس کے بارے میں پولیس کو انفارمیشن دینا ہے۔ کوئی بھی آپ کا ہے، یدی آپ نے اچھے سے بہیو کرو گے تو ڈیفینیٹلی پولیس کی طرف سے بھی آپ کے جو راؤڈی شیٹر ہے وہ بھی ہم راؤڈی شیٹ کلوز کریں گے۔ جو اچھا بہیو کرے گا اس کے حساب سے ہم اس کے حساب سے ایکشن لیں گے، لیکن کوئی یدی غلط بہیو کرے گا، ابھی اس کے کارنامے چل ہی رہے ہوں گے تو پولیس اس پہ پھر سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ آلریڈی سارے لوگوں کو ہم بائنڈ اوور بھی کر رہے ہیں۔ بائنڈ اوور کرنے کے بعد میں کوئی اور کرائم کرتا ہے تو اس میں جو بائنڈ اوور رہتا ہے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ رہتا ہے۔ 1 لاکھ روپے آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو جو بھی 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے آپ کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو آلریڈی اس میں پروسیس بھی سٹارٹ ہو گیا۔ ساتھ میں جو ہے آپ زیادہ کچھ کرو گے تو PD ایکٹ بھی ڈالیں گے، آپ کی کوئی نئے ایسوسیٹ ہوں گے تو اس پہ راؤڈی شیٹ بھی اوپن کریں گے۔ تو یہ جو چل رہا ہے اس کے آگے سخت سے سخت کارروائی ہوگا، اس کے آگے کسی بھی طرح کا ٹولرنس آپ کی طرف سے نہیں رہے گا۔ حیدرآباد کے بالا نگر میں آج صبح پیدل جا رہے شخص کو 2 ویلرز نے ٹکر دے دی، جس سے ان کی برسر موقع موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق IDPL ڈی مارٹ کے پاس 2 ویلر نے پیدل چلنے والے شخص کو ٹکر دے دی۔ اس واقعے میں 2 ویلر پر سوار جوڑا بھی زخمی ہو گیا، جنہیں قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ دونوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس نے کیس درج کیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔
गच्चीबौली की एक होटल पर तकरीबन 50 अफराद पर मुबैना हमले का वाक़या सामने आया है। बताया गया है कि किराएदार और जायदाद के मालिक के दरमियान लीज को लेकर तनाज़े की वजह से ये वाक़या पेश आया। जिस वक्त होटल पर हमला किया गया वहाँ पर कई मेहमान कमरों में मुक़ीम थे, लेकिन वो इस हमले के बाद खौफ के आलम में होटल से बाहर निकल गए। होटल इंतज़ामिया ने कहा कि पुलिस को इस सिलसिले में इत्तला दी गई थी, लेकिन कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। अशरार के हमले में होटल को गैर मामूली नुकसान हुआ है। होटल के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमले के बाद पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। होटल का नाम राजा भोजनम बताया जा रहा है। हमलावर ग्रुप का सरगना राजेश बताया गया है, जबकि सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ఓనర్ ఎవరు, లీజ్ తీసుకున్నది ఎవరు, వాళ్ళ మధ్యలో నడుస్తుంది. ఆ విషయాన్ని సంబంధించి మాట్లాడండి. వాళ్ళ నిలబొట్టమంటే మిమ్మల్ని పెట్టము, వాళ్ళని పెట్టము. నైట్ నార్మల్ గా ఉంటుంది, హోటల్ రన్ అయితే రన్ అవుతుంది. ఆ ముచ్చట ఏదో మీరు సిఎస్ కాడ మాట్లాడుకోండి. ఇప్పుడు పోతారా, ఇప్పుడే పోండి. కానీ ఇక్కడ కొట్లాట అవుతుంది. అది నేను చెప్తున్నా. అది మాత్రం సీరియస్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఓనర్ అయినా సరే, రెంటల్ లీజ్ తీసుకున్నైనా సరే, ఇద్దరు సైడ్ నుంచి ఎవరు ఒక చిన్నది ఏం చేసినా ఇద్దరికి పక్కా ఉంటుంది. నేను ముందే సార్ అదే చెప్పి ఎవరు ఏం చేయరు. రన్ నడుస్తుంది కదా, కోర్టులో నడుస్తుంది. డిసిషన్ తీసుకునే వాళ్ళకి ఎవరు ఏం చేయడానికి అవసరం ఉంది. క్లారిటీ కోర్టు ఇస్తుంది. డిసైడ్ చేసేది కాదు. నాది నాది అని నేను చెప్పాను, నువ్వు చెప్పాను. కోర్టులో వేసేది కదా, నడుస్తుంది. కోర్టు మాట క్లియర్ చేసేంత వరకు ఎవరు మాట్లాడానికి అవసరం లేదు. బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాడు राशन की दुकानात को फराहम किए जाने वाले चावल के मामले में मिल्स की जानिब से धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक देर से ये मामला सामने आया है। 4000 मैट्रिक टन चावल की चढ़ाई के बजाय सिर्फ 2000 मैट्रिक टन चावल हवाले किए गए। ये वाक़या विकाराबाद ज़िले के दोमा थाने के हुदूद में पेश आया। बताया जा रहा है कि आइनापुर गांव के न्यू भारत राइस मिल के मालिक सरदार अली के खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है। मुतल्लिक़ा सिविल सप्लाईज़ ओहदेदार मोहन कृष्णा की तरफ से सरदार अली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। मिल मालिक को 4000 मैट्रिक टन चावल देना था, लेकिन सिर्फ 2000 मैट्रिक टन ही हवाले किया गया। मिल का मालिक सरदार अली मफरूर बताया गया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार पे। शहर की तरक्की का जामे मंसूबा 5 साला एक्शन प्लान तैयार करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जोनल कमिश्नर रोजाना आवाम के दरमियान रहे। नए जोनल कमिश्नर्स के साथ रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास।
حیدرآباد میں نئے سال کی تقاریب کے انتظامات کے لیے پولیس متحرک، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ۔ کل سے شروع ہونے والے ٹریفک سیفٹی مہینہ مہم کو کامیاب بنائے، عوامی نمائندوں اور طلباء سے شرکت کی تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ کی اپیل۔ منا اورو منا بڑی پروگرام کے کانٹریکٹرز کے بلز فوری ادا کیے جائیں، افراد خاندان مشکلات کا شکار، بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ کا مطالبہ۔ بالانگر میں ٹو ویلر کی ٹکر سے پیدل راہرو ہلاک، بائک سوار جوڑا زخمی۔ وقارآباد میں رائس مل مالک کی طرف سے راشن کے چاول کی فراہمی کے سلسلے میں دھوکہ دہی کا انکشاف، سردار علی کی تلاش جاری۔ گچی باؤلی میں ہوٹل کی لیز کے معاملے کو لے کر کرایہ دار اور جائیداد مالک کا جھگڑا، ہوٹل پر 50 افراد کا مبینہ حملہ۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔